صدیق اکبر سے شروع کریں گے، وہی سب سے پہلی شخصیت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف یہی نہیں کہ وہ آپ کے سیاسی جانشین ہیں، یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی جو جماعت اس وقت وجود میں آ گئی تھی اس کے وہ فطری سربراہ بھی تھے۔ ان کے بارے میں سیدنا عمر نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ ان کی شخصیت صحابہ میں ایسی شخصیت تھی کہ تقطع الاعناق ہے، ان کے سامنے سب کی گردن جھک جاتی تھی۔ اپنے علم، اپنے تقوی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور جو کچھ ان کی دین کے لیے خدمات ہیں اور دین میں جو انہوں نے سبقت اختیار کی، یہ سب چیزیں ان کو ایک بڑا ممتاز مقام دیتی ہیں۔ وہ اس پوری امت کے سب سے بڑے آدمی ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی ہیں جن کی طرف علم کے معاملے میں بھی رجوع کیا جائے گا اور سیاسی معاملات میں بھی مسلمانوں نے انہی پر اعتماد کیا۔ گویا وہ سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور سب سے بڑے رہنما بھی ہیں۔ ٹھیک، وہ اس پوری ملت کے یا صحابہ کے زعیم ہیں۔ اس حیثیت سے بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ میں تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیا معاملات پیش آئے اور سیدنا صدیق نے اس میں کیا اقدام کیا۔ پہلی چیز کیا تھی، یعنی کتابت کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا تھا اور بہت سختی کے ساتھ روک دیا کر یہ کہا تھا کہ جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ بھی محو کر دیا جائے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں دو رائے ہو سکتی تھی، ہمیشہ کے لیے روک دیا ہے یا کچھ حدود و قیود ہے۔ سیدنا صدیق کا طرز عمل بتاتا ہے کہ ان کی رائے دوسری تھی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی حفاظت کو سامنے رکھ کر ہدایت کی گئی ہے، یہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یا آپ کی سیرت اگر خود آپ کی زبان سے بیان ہوئی ہے اور میں اس میں سے کسی چیز کو بات بیان کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا بیان کر سکتا ہے، اگر اس کو ہم تحریر بھی کر لیں، اس کو اب لکھ بھی لیں، جبکہ قرآن مجید ہر لحاظ سے محفوظ ہو چکا ہے، اس کی ترتیب و تدوین پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے، اب کوئی اندیشہ، کوئی خدشہ باقی نہیں رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان کی رائے یہ بنی، اس کی میں آپ کے سامنے تفصیل کروں گا کہ میں یہ بات کس بنیاد پر کہتا ہوں۔ ٹھیک، یہ رائے بنی تو یہ واقعہ آپ کے سامنے ابھی آئے گا۔ انہوں نے ایک مجموعہ خود مرتب کرنے کا فیصلہ کیا، سیدنا ابوبکر نے خود، سیدنا صدیق نے خود۔ اچھا، کتنی بڑی بات تھی اور کتنا غیر معمولی فیصلہ ہے، یعنی اندازہ کریں کہ اگر ہمارے پاس قرآن مجید اور سنت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی یا آپ کی سیرت کی روایات کا ایک مجموعہ ایسا ہوتا جس کی تصنیف سیدنا صدیق نے کی ہو تو کیا اہمیت ہوتی اس کی۔ کوئی راوی نہیں بیچ میں براہ راست، اور راوی بیچ میں نہیں ہے، اور راوی کون ہے؟ سیدنا صدیق۔ صدیق خود۔ سیدنا صدیق نے وہ مجموعہ مرتب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ان کی اپنی روایتیں بھی ان کے پیش نظر تھیں، یعنی جو انہوں نے براہ راست سنا، اور جو انہوں نے دوسرے صحابہ سے سن کر لکھ رکھا ہوا تھا، اور انہیں پورا اطمینان تھا کہ یہ بات مجھ تک ٹھیک پہنچی ہے۔ میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ہم اگر کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہیں تو ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی دوست موجود رہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی بات کہی جائے، آپ کے علم و عمل کا کوئی خاص پہلو سامنے آئے تو وہ ہم تک پہنچ جائے۔ اس طریقے سے گویا حضور کی زندگی میں بھی روایت بالواسطہ ہو جاتی تھی۔ سیدنا عمر کے بارے میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے اس کا خصوصی اہتمام کیا، تو سیدنا صدیق نے ایک مجموعہ ترتیب دیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قریباً 500 روایتیں تھیں۔ اچھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کم و بیش اتنا ہی بڑا مجموعہ ہوتا جیسے کہ ہمارے پاس حدیث کی اولین کتاب موطا امام مالک، اتنا ہی بڑا مجموعہ ہوتا۔ یہ انہوں نے ترتیب دے دیا۔ اس کو ترتیب دینے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کہا کہ اسے رکھ لو۔ یہ مجموعہ ترتیب دینا، اس کے لیے روایات کو جمع کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ ان کی رائے یہی بنی کہ اب اس میں حرج نہیں۔ گویا وہ حکم ابدی نہیں تھا، وہ حکم ابدی نہیں تھا۔ ہم اگر یہ محسوس کریں کہ اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں، تو اس علم کو، اس تاریخ کو محفوظ ہونا چاہیے۔ یعنی فطری تقاضا تو ہر بڑی شخصیت یا ہر بڑے واقعے کا یہی ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ محفوظ ہو،
اسے لکھا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ فطری بات یہی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو سامنے رکھ کر اس سے روک دیا تھا اور سختی کے ساتھ روک دیا تھا، انہوں نے یہی رائے قائم کی کہ اس کے پیچھے یہ استدلال تھا، اور اب چونکہ یہ اندیشہ ختم ہو گیا تو میں اس کو ترتیب دے سکتا ہوں۔ یہ اس اقدام سے واضح ہو گیا۔ اب ذرا روایت سنیے، یہ میں تذکرۃ الحفاظ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ امام ذہبی کی تصنیف ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے بیان کیا، قالت عائشہ جمع ابی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد یعنی سیدنا صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ایک کتاب جمع کی، احادیث کا ایک مجموعہ ترتیب دیا۔ وَكَانَتْ 500 حدیث، اس میں 500 روایتیں، یہ ایک بڑی تعداد تھی۔ فَبَاتَ لَيْلَتَهُ يَتَقَلَّبُ كَثِيرًا، یہ مجموعہ ترتیب دینے کے بعد انہوں نے اس کو میرے حوالے کیا، اور پھر پوری رات میں نے دیکھا ان کی اس طرح گزری کہ کروٹیں بدل رہے ہیں، یعنی سو ہی نہیں سکے۔ ایک اضطراب، ایک پریشانی میں نے دیکھی۔ قالت فغمنی، مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ فقلت، میں نے پوچھا اتتقلب لشکوی اور لشیء بلغک، ابا جان آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے اضطراب کا باعث بن رہی ہے، یا کوئی اطلاع ایسی پہنچی ہے کہ آپ اس طرح کروٹیں بدلتے رہے ہیں؟ فلم اصبح، یہ بات میں نے پوچھی، کوئی اس وقت انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن جب صبح ہوئی قال، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی ذرا وہ حدیثوں کی کتاب لے آؤ، التی عندک، وہ حدیثوں کی کتاب لے آؤ جو تمہارے پاس میں نے رکھوائی ہے۔ فجئتہ بہا، میں وہ کتاب لے آئی۔ فدا بنار فحرکھا، انہوں نے کتاب ہاتھ میں پکڑی، آگ منگوائی اور کتاب جلا دی، اس کو نظر آتش کر دیا۔ یعنی پہلے یہ رائے قائم کی کہ روایتیں لکھی جا سکتی ہیں، ایک پوری کتاب 500 روایتوں کی ترتیب دی، اس کو رکھا، بیٹی کے حوالے کیا، پھر رات اضطراب میں رہے، صبح اس کو جلا دیا۔ کہتی ہیں فقلت، میں نے کہا لما حرقتا، ابا جانا آپ نے اس کو کیوں جلا دیا؟ قال خشیت ان اموت وہی عندی فیکون فیہا حدیث ان رجل قد تمنتہ ووثقت، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور یہ مجموعہ میری طرف سے موجود ہو، اور اس میں ایسی روایتیں ہوں جو میں نے کسی ایسے شخص سے سن کر لکھ دی ہوں جس پر میرا اعتماد رہا ہو، میں نے اس کی توثیق کر دی ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ كَمَا حَدَّثَنِي، لیکن بات اس طرح نہ ہو جس طرح کہ اس نے مجھ سے بیان کی۔ فَأَكُونْ قَدْ نَقَلْتُ ذَاكَ، اور میں ان کو نقل کرنے کا ذمہ دار قرار پا جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا فَهَذَا لَا يَصِحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مجھے یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ٹھیک نہیں لگی۔ عجیب۔ تو سیدنا صدیق نے کتابت کے بارے میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ یہ تھا، یعنی پہلے مرحلے میں اس کو جائز سمجھا، محنت کر کے 500 روایتوں کا مجموعہ ترتیب دیا ہوگا، یہ سب کچھ خلافت کی مصروفیات کے باوجود انہوں نے کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس علم و عمل کی، اس روایت کی ان کے نزدیک اہمیت کیا ہے، لیکن پھر اس اندیشے سے اس کو جلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ یہ کوئی آسان ذمہ داری نہیں کہ میں قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھ سے پوچھا جائے کہ فلاں اور فلاں شخص پر اعتماد کر کے تم نے ایک بات اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف منسوخ کر دی۔ یہاں پھر وہی صورتحال ہے، یہ طرز عمل ہی بتا رہا ہے کہ وہ روایت کو، حدیث کو، سیرت کو، تاریخ کو، جو کچھ بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان ہو رہا ہے، کیا حیثیت دیتے ہیں۔ پہلے سوال کے جواب میں جو کچھ سیدنا صدیق نے کیا وہ یہ تھا۔ اب دوسرے سوال پر آئیے۔ دوسرا سوال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا
کہ جو کچھ زبانی بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کریں. یعنی جو کچھ زبانی بیان کیا جا رہا ہے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تصدیق کیسے کریں گے. یعنی اگر کسی نے کوئی بات بیان کی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا لوگ اختلاف کریں، یا ایک ہی مجلس کی بات ہے وہ 3-4 طریقوں سے بیان ہو گئی، تو اس سے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اس کا کیا کریں گے؟ اس معاملے میں سیدنا صدیق نے کیا. سنیے ذرا، یہ ایک مرسل روایت ہے، بیان کرتے ہیں، اور یہ میں اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، تذکرۃ الحفاظ سے، کہ ان الصدیق جمع الناس بعد وفات نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا صدیق نے آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ کی ذمہ داری سنبھالی اور لوگوں کو جمع کیا. ظاہر لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم بات کرنی ہے. لوگوں کو جمع کیا، ذمہ دار لوگوں کو جمع کیا گیا ہوگا. ان کو جمع کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ انکم تحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث تختلفون فیہا. تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں روایت کرتے ہو، آپ کے علم کی کوئی بات، آپ کے عمل کی کوئی بات، کوئی واقعہ آپ نے سنایا، اس طرح کی باتیں روایت کرتے ہو. تختلفون فیہا، پھر ان میں اختلاف کرتے ہو. ایک آدمی کہتا ہے بات اس طرح تھی، دوسرا کہتا ہے بات اس طرح تھی. وہی چیز دیکھیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اگر آپ کی نسبت سے کسی بات کو بیان کرنے میں اختلاف ہو جائے تو تصدیق ہو سکتی ہے، تصویب ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ فرمایا وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اختلافا، یعنی تم اختلاف کر رہے ہو. ابھی کل رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ اوپر میں نے بیان کر دیا نا کہ وفات کے تھوڑا ہی عرصہ بعد انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا. تم اختلاف کر رہے ہو، بعد میں کیا ہوگا؟ یعنی جیسے جیسے زمانہ گزرے گا، یہ بات جو آج وہ لوگ بیان کر رہے ہیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے رہے ہیں، یا کسی ایک آدھ صحابی کی وساطت سے بات ان تک پہنچی ہے، بعد میں تو اس میں کئی واسطے شامل ہوں گے. وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اختلافا، آج اختلاف میرے سامنے ہو رہا ہے، بعد